السلام علیکم ناظرین، میرا نام فضل الرحمان ہے اور ہم وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پروگرام ہوا شافی کے سلسلے کا 34واں پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہم نے کچھ عرصہ پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے پروگرام کے سلسلے میں بہت زیادہ سوالات کے باعث، بہت زیادہ کوئریز کے باعث ہم مردانہ امراض کے متعلق بھی گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ جس قدر تفصیل کے ساتھ نوجوانوں کی اور مردوں کی رہنمائی کے لیے ہم ڈاکٹر صاحبان سے رائے لے سکیں، مشورہ کر سکیں اور احباب کی خدمت میں ان کی ضروریات کے مطابق ادویات اور اس کے علاوہ انہیں اس حوالے سے کنسلٹیشن کی آفر کر سکیں، ہم یہ کام کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے آج بہت سینئر تجربہ کار محترم رانا سعید احمد خان صاحب کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے رانا صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا شکریہ۔ اور آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ مردانہ امراض مخصوصہ سے متعلق ہوگا، اور اس سے ہم یہ اعتراض بھی ختم کر سکیں گے کہ جیسے مردوں کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں ہوتا یا مردوں کے متعلق کبھی ان کے مسائل کا ذکر نہیں ہوتا، ڈسکس نہیں ہوتے، تو آج ہم اس حوالے سے نوجوانوں کی اور مردوں کی رہنمائی بھی کریں گے۔ رانا صاحب، اس حوالے سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، مشرقی معاشرے میں، برصغیر میں خاص طور پر پورا ملک بھرا ہوا ہے دیواروں پر مردانہ کمزوری اور یہ اور وہ اور نہ جانے کیا کچھ۔ یہ مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیکھنے اور میرے سننے والوں، رب کل شائن خادم کا رب ففضنی ونصرنی ورحمنی۔ دیکھیں جی، یہ ایکچولی ہے تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ دماغی اختراع ہے، صرف سوچ ہے۔ اب ایک 20 سال کا لڑکا یا 18 سال کا لڑکا یا 40 سال کا لڑکا یا مرد کیسے مردانہ کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ جو ہے نا، ایکچولی ان لوگوں کے ذہنوں میں ویڈیوز دیکھ کے، پورنو ویڈیوز دیکھ کے ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں۔ اس کی بنا پر پھر یہ مختلف نسخے ڈھونڈتے ہیں، مختلف حکماء کا شاہکار بنتے ہیں، ان سے مختلف دوائیاں لے کے کھاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہوئی ہے ہم اس طرح کے نہیں ہوتے، حالانکہ وہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ایکچولی فیک ہوتی ہیں ساری۔ ان میں ان لوگوں کو جب ویڈیو بنائی جاتی ہے ان کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے انجیکشن لگا کے ان کو تیار کیا جاتا ہے ایک ویڈیو بنانے کے لیے، تاکہ یہ جو اس قسم کے بے لذتی کا شاہکار ہونے والے لوگ جو ہیں کہ انہیں دیکھ کے لذت حاصل کرتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ ایکچولی یہ کچھ نہیں ہے۔ 20 سال کا لڑکا نامرد نہیں ہو سکتا، 40 سال، ہاں اگر قدرتی طور پہ پیدائشی طور پہ وہ نامرد ہے اس کا نہیں میں کچھ کہہ سکتا۔ نارمل لڑکا، اس کا ٹیسٹ وغیرہ ٹھیک ہے، ٹیسٹوسٹیرون وغیرہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب چہرے پہ چہرہ باڈی جسم ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، تو پھر وہ نامرد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صرف مطلب دیکھیں، یہ سوال آپ نے اتنا گہرا شروع کیا، اس کا چھوٹا سا جواب دینا ممکن نہیں میرے لیے۔ آج کل بے شمار نئے شادی شدہ جوڑے میرے پاس آتے ہیں اور آ کے یہی کہتے ہیں جی کہ وہ بچہ نہیں ہو رہا، ہمارے بیبی نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں؟ جب وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ٹیسٹ میں عموماً دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، بیٹی بھی ٹھیک ہوتی ہے، بچہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ ایکچولی ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مشت زنی کے ذریعے اپنے آپ کو برباد کیا ہوتا ہے۔ مشت زنی جو ہے وہ اپنی مطلب اگر تو وہ ایک جائز طریقے سے یا ایک وقت کے ساتھ مشت زنی کی جائے تو وہ نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ وہ کئی معاملات میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے مرد کی زندگی کے لیے۔ اگر اس کو ایسا کوئی میسر نہ ہو، شادی شدہ نہ ہو، یا کوئی بیوہ ہو، رنڈوا ہو گیا ہو، یا کچھ ایسا ہو گیا ہو، تو اس کے لیے
مثلاً یہ مشتنی کبھی کبھی نقصان دہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اسی مشتنی کو دن میں 20 دفعہ کریں گے یا 16 دفعہ کریں گے یا 10 دفعہ کریں گے تو پھر یہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے، اور دے گی نقصان، اور دیتی ہے نقصان، یہ آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ پھر جب آپ کی شادی وغیرہ کا وقت آتا ہے تو پھر آپ حکیموں کو ڈھونڈتے ہیں، آپ ڈاکٹروں کو ڈھونڈتے ہیں، آپ ہومیوپیتھس کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے کوئی دوائی مل جائے، ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم کچھ کر سکیں۔ لیکن وہ ایکچولی ان کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ جب ہم شادی کریں گے تو ہم شاید کچھ کر نہ سکیں، اور اس کا خوف ان کو جو مارتا ہے نا، ایکچولی یہ خوف ہے ذہن میں کہ ہم کچھ کر نہیں سکیں گے، ہم اور وہ کچھ بھی کر نہیں حکیموں سکیں کا گے۔ بٹھایا ہوا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ تو اس لیے وہ اس خوف کے مارے پھر وہ حکماء ان کو مہنگے مہنگے نسخے دیتے ہیں، مہنگی مہنگی دوائیاں دیتے ہیں تاکہ ان کا بزنس چلے، وہ ان کو خراب کرتے ہیں ایکچولی۔ ایسے میں نے بے شمار لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی شادی ہونے والی ہے اور وہ شادی سے 2 دن پہلے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، نہایت خوف زدہ میرے پاس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں جی کہ رانا صاحب 3 دن بعد ہماری شادی ہے اور ہمیں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں ان کو سادہ پوڑیاں دیتا ہوں بنا کے، کوئی میں اعلان کہہ رہا ہوں، آج تک میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو خالی گولیاں دیتا ہوں کہ جاؤ جس دن تم نے جانا ہے قریب شادی والے دن، جس کو 2 گھنٹے پہلے کھا لینا۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے دوائی کھائی ہوئی ہے، اس لیے پھر وہ جب اگلے دن ولیمے پہ ظاہر ہے پھر وہ مجھے انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ولیمے پہ بھی آنا ہے، پھر میں ولیمے پہ ان کو ملتا ہوں، میں پوچھتا ہوں پھر ان سے، کہتے ہیں بڑی کمال دی دوائی دیتی تھی ڈاکٹر صاحب۔ میں ایکچولی ان کا ذہن چینج کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسے مریض بھی ہیں جن کو میں عموماً دوائی دیتا بھی ہوں، اور وہ میں دوائی دیتا ہوں اوپیم 1000 میں۔ وہ دیتا اس لیے ہوں کہ وہ بہت ہی خوف زدہ، خوف سہمے ہوئے ہوتے ہیں اور کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کل شادی، اور وہ ڈر سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے لٹرلی دیکھے ہوئے لوگ کہ کل شادی، آج میرے پاس بیٹھا وہ کانپ رہا ہے، جوان لڑکا، وہ ڈاکٹر صاحب میری کل شادی ہے، میں کچھ ہو نہ جائے، میں یہ نہ ہو جائے، میں وہ نہ ہو جائے۔ پھر ایسے پیشنٹ کو میں اوپیم 1000 میں دیتا ہوں کہ یہ لو آج یہ خوراک کھا لو، ایک کل کھا لینا، ایک پھر جانے سے پہلے کھا لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اللہ ماشاء اللہ مجھے آج تک کبھی کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہم سے کچھ ہوا نہیں یا ہم کچھ کر نہیں سکے۔ تو اس لیے یہ ایسے لوگوں کو اپنے تجربے کی بنا پہ بتاتا ہوں، مجھے لوگ ہی بتاتے ہیں نا، مجھے خواب تو نہیں آتی نا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ نے مجھے بتایا ہوگا، مجھے پتا ہے نا، تو مجھے اکثر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، ہم شادی سے پہلے یہ کرتے رہے ہیں، ہم شادی سے پہلے یہ کرتے رہے ہیں، ایسے کرتے رہے ہیں۔ تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر 1-2 مہینے پہلے آ جاؤ تو اچھی طرح سے کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن کہ جو مشتنی ہے اس کی عادت اتنی بری ہوتی ہے، کئی لوگ شادی کے بعد بھی کرتے ہیں، ان کو ایسا اس کا وہ چسکا پڑ جاتا ہے، وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے، مشتنی کو ترک کرنے کے لیے، اسٹیلاگو 200 میں بہت اچھی دوا ہے، اور میڈورائنم اس میں ہیلپ کرتی ہے۔ تو اگر ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشتنی کی ہو اور ان کی شادی وغیرہ ہو رہی ہو اور وہ کسی قابل اپنے آپ کو نہ سمجھیں، تو وہ بوفورانا ایک دوا ہے، بوفورانا 200 میں ڈیلی صبح یا شام کو خوراک کھائیں تو اس سے اللہ کے فضل سے ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ڈے آف نائٹ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اوپیم اپنا کمال دکھاتی ہے، اس خوف کو فوراً دور کرتی ہے اور بندہ اس سے ریلیکس ہو جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے یہ مردانہ کمزوری 20 سال کا لڑکا یا 30 سال کا لڑکا یا 40 سال کا مرد جو ہے وہ مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتے، ان کے صرف ذہن میں یہ بات گھسی ہوتی ہے کہ ہم نامرد ہیں،
ہمیں شہوت نہیں ہو رہی، ہم جب سوچتے ہیں تو ہمیں وہ تناؤ نہیں آ رہا، اس قسم کی سوچیں ہوتی ہیں ان کی، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس وقت سوچیں اور آپ کو تناؤ آ جائے. آپ نامرد نہیں ہیں، آپ کو وقتی طور پہ کسی کمزوری جو ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. نامرد نہ کبھی نہ کبھی گھوڑا تھکتا ہے، نہ کبھی مرد تھکتا ہے. پنجابی کی مثال ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، کبھی بھی. ڈاکٹر صاحب بعض بچے ہمارے پاس جب آتے ہیں شادی سے، عام طور پر ایسے مسائل شادی سے کچھ دیر پہلے ہی ہر کوئی لے کے آ رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے یا جھجک کا شکار ہوتے ہیں، یا شاید احساس نہیں ہوتا، یا اس طرف وہ سوچ نہیں جا رہی ہوتی. اپنی ساخت کو لے کر بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، جی کہ اوہو یہ تو ایسے ہو گئی، پہلے ایسے نہیں تھی، اس میں تھوڑا سا خم ہے، تھوڑا سا اس میں ٹیڑھا پن آ گیا ہے، اب ہم کیا کریں. اس بارے میں یہ جو ایک عدم تحفظ کا شکار ہیں لوگ، اس کا متعلق کچھ لیکن آپ جی بتانا یہ چاہیں؟ آپ نے جو ٹاپک شروع کیا ہے یہ بڑا گمبھیر ہے، اور مجھے بڑے سوچ کے لفظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ کسی کی طبیعت پہ گراں نہ گزریں. جی بالکل، جی بالکل. لیکن میں معذرت خواہ ہوں، مجھے مجبوراً اگر کچھ لفظ بولنے پڑیں گے تو آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ معاملہ ہم صحت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مردانہ صحت کے بارے میں. تو اس کے لیے یہ بات آپ کی درست ہے. چھوٹے لوگ نہیں، بوڑھے بھی میرے پاس آتے ہیں جی کہ ہمارا وہ نفس ٹیڑھا ہو گیا ہے، تب ہم اس کی دوائی دیں اور اس کو ہم ٹھیک کریں. دیکھیں اگر آپ کا نفس ٹیڑھا بھی ہو گیا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر چھوٹے کسی بندے کا بھی اگر کوئی تھوڑا سا نفس ٹیڑھا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹیڑھا ہونا، چھوٹا ہونا کوئی کسی قسم کی نامردی کی نشانی نہیں ہے. کیا اس سے جنسی فعل میں کوئی فرق آتا ہے؟ جنسی فعل میں مباشرت میں ہرگز کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ ٹیڑھا ہو یا وہ چھوٹا ہو. حد سے زیادہ چھوٹا نہ ہو. کئی لوگوں کا مطلب بہت ہی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو سائز ہوتا ہے یا یہ جو ایک ساخت ہوتی ہے نفس کی، اس کی وجہ سے مباشرت میں یا ازدواجی تعلقات میں کوئی اثر پڑتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے؟ اس بارے میں بھی ذرا لوگوں کا عدم تحفظ تھوڑا دور کر دیں پلیز. دیکھیں جی بظاہر آتے ہیں تو بعض اوقات بڑے گھبرائے ہوئے، بڑے پریشان، سانس اوپر نیچے، جی اب یہ ہے ہمارا، اب ہم کیا کریں. کچھ لوگ اس وجہ سے لمبا عرصہ شادی کرنے سے جھجکتے ہیں اور اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا پلیز بتائیے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز ہر انسان کے لیے پیدا کی ہوئی ہے. کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. اس کی لمبائی یا موٹائی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے ایسا، کوئی پیمانہ نہیں ہے اسٹینڈرڈ. کہ جی اس کا اتنا ہو، اتنا ہو، اتنا ہو. لیکن اگر کوئی بہت ہی چھوٹا مطلب 1 سینٹی میٹر ہے یا 2 سینٹی میٹر ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی جس کے پاس ہے تو وہ کافی ہے. مطلب وہ اس سے اولاد بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں. تو باقی اصل میں اس کی ساخت ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس کی ساخت کو ٹھیک رکھنے کے لیے اونوس موڈیم 200 میں بہترین دوائی ہے. آرنیکا 200 میں لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لائکوپوڈیم 200 میں یوز کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے اس کی ساخت جو ہے اس میں سختی رہے گی. تو باقی تو سب خدا کی دی ہوئی چیزیں ہیں، خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. کئی لوگ اس کے لیے بھی حکماء کے پاس جاتے ہیں اور ان سے وہ تیل وغیرہ لیتے ہیں، مختلف قسم کے آئلز لا کے لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کو پتے پہ مل کے، پتے پہ رکھ کے، پیپل کے پتے پہ رکھ کے لگانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ایسا بھی کئی لوگوں نے کیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. مجھے بتایا کئی لوگوں نے کہ جی ہم نے یہ سارا کچھ کر کے دیکھا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے یہ سب باتیں ہیں بنی ہوئی کہ جو حکماء کے نسخے لے لو، حکماء سے. میں یہ نہیں کہتا کہ حکیموں کی دوائیں اچھی نہیں ہیں. حکیموں کی دوائیں بہت اچھی ہیں اگر واقعی کوئی بیمار ہے. اگر کوئی بیمار ہے اس کا حکیم اچھا علاج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو ہوتے ہیں نا پہاڑیوں پہ لکھے ہوئے
اشتہار اور دیواریں کالی کی ہوئی تھی لوگوں نے، مردانہ کمزوری کے لیے یہ لیں، مردانہ ٹائمنگ کے لیے یہ لیں، فلاں کے لیے یہ لیں. اس کو ٹائمنگ دیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کو ریسٹ دیں، سٹریس سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو ایسا ماحول پیدا کریں گھر میں کہ آپ کے دماغ میں ایسے ہارمونز خود پیدا ہوں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے دماغ میں خوف ہی رہے گا کہ پتہ نہیں مجھ سے ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو پھر وہ جو دماغ آپ سوچتا ہے ویسا ہی اس کا رد عمل آتا ہے. ڈاکٹر صاحب بعض اوقات نوجوان آتے ہیں شادی شدہ اور مسئلہ وہی لے کر آتے ہیں جی کہ ابھی قربت بھی پوری طرح سے نہیں ہوتی تو انزال ہو جاتا ہے. تو جب پوچھا جائے تو ہسٹری یہ پتہ لگتی ہے کہ ہر وقت پون دیکھ کر اور ہر وقت اسی خیال میں رہ کر ویسے ہی جسمانی طور پر ایج پہ رہتے ہیں، اور جو ہی ایسا موقع آتا ہے تو اس وقت بھی برداشت نہیں ہوتا اور چند سیکنڈز کا کام ہوتا ہے اور ابھی تعلق بھی قائم نہیں ہوتا تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے. ایسے مریض کے لیے کوئی آپ دوائی تجویز کریں گے یا اسے کوئی نفسیاتی حربہ بتانا چاہیں گے کہ کیونکہ بہرحال ایک کیفیت موجود ہے، یہ تو اسے ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کہ مزاج اپنا ٹھیک کرو، لیکن ہومیوپیتھک میں اس حوالے سے مزاجی دوائی کون سی ہے جو اس کو ان خیالات کے چنگل سے نکال سکے؟ دیکھیں جی، اگر کسی کے دماغ میں ہر وقت اسی طرح کے خیالات ہی آتے ہوں، ہر وقت اس کے ایسے پیشنٹ کے دماغ میں دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو اس کی آنکھیں نہیں تھکتی اور ہر وقت دماغ میں یہ سیکس کے خیالات ہی ابھرتے ہیں، تو اس کے لیے دوا اگر وہ اسٹیفیسیگریا 1000 میں ویکلی کھاتا رہے تو اللہ کے فضل سے ایسے خیالات سے اس کی جان چھوٹ جائے گی اور اس کا یہ نظام بہتر ہو جائے گا. تو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ صورت انزال کی، اسے کہتے ہیں صورت انزال. جی. تو صورت انزال بھی ایکچولی اگر آپ پراپر طریقے سے پرفارم کریں تو صورت انزال کا نہیں ہوتا. اگر آپ جلدی میں ہر کام جلدی میں کرنے کے عادی ہوں تو وہ بھی آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے. تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ان کو اور کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں کرنا، انہوں نے ڈائریکٹ ہی شروع ہو جانا ہے تو وہ 1 سیکنڈ نہیں لگاتے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پہلے کھیلو، ملو جلو، ان کے ساتھ شرارتیں کرو، تو پھر یہ کام کرو، پھر آپ کا نتیجہ اچھا رہے گا. لیکن اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانتے اور آپ صرف اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا. ویسے اگر آپ کو ایسی کوئی بیماری ہے یا آپ سب کچھ کرتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، تو آپ نے کہا جس دن بھی پروگرام ہو آپ ریلیکس ہوں، آپ جائیں باہر کھانا وانا کھا کے آئیں، مل کے آئیں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، اپنا موڈ ٹھیک رکھیں، اپنی بیوی کا موڈ ٹھیک رکھیں تو اچھی پرفارمنس دیں گے آپ. لیکن اگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی آپ کو یہ تکلیف ہے تو اس کے لیے زنکم میٹیلیکم بہت اچھی دواؤں میں سے ایک دوا ہے جو آپ کی اس معاملے میں ہیلپ کر سکتی ہے. پھر ایک دوا ہے ٹیٹانیم 1000 میں یا 200 میں ہفتے میں 2 بار آپ لیتے رہیں، روزانہ نہیں کھانی کہ روزانہ دوائی کھاتے رہنا، ہفتے میں 2 خوراکیں کھا لی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. پھر اس کے لیے آپ ایک اور دوا ہے کاربونیم سلف 200 میں اگر آپ اپنے بیوی کے پاس جانے سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے ایک خوراک کھا لیں تو اللہ کے فضل سے آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی. تو اس لیے یہ کیونکہ بیماری نہیں ہے، یہ آپ کا ذہن ہے، آپ کا ذہن یہ سوچتا ہے کہ ایسے ہو جائے گا اور ایسا ہو جاتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نہیں میں نے مطلب دوائی بھی کھائی ہے، میں بہتر ہوں پہلے سے، میں ریلیکس ہوں ہر لحاظ سے، تو آپ اللہ کے فضل سے اچھا پرفارمنس کریں گے. تو
خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ زیادہ تر بیماریاں جو ہیں وہ ذہنی کیفیت کی وجہ سے، بیماری نہیں ہوتی، ذہنی کیفیت ہوتی ہے. اور جو نیم حکیم ہیں یا وہ لوگ جو صرف اپنا کاروبار دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے نوجوانوں کو اس طرح خاص طور پر ان کا ذہن سازی کرتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم بیمار ہو. اور معاشرے میں یہ جو فحش مواد پھیلا ہوا ہے اس کو دیکھ کر بھی لوگوں کو وہ سٹینڈرڈ کے طور پر دکھایا جاتا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. دیکھیں جی، یہ فحش مواد جو پھیلا ہوا ہے یہ آج کا نہیں پھیلا ہوا، یہ بڑا پرانا ہے. لیکن یہ بیماری ایسے آہستہ یہ رگوں میں گھس رہی ہے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں 81 میں پہلی دفعہ پاکستان گیا تو وہاں کچھ مجھے بزرگ دوست مجھے ملنے آئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی بلیو ویڈیو لے کے آئے ہو ساتھ. اور میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بلیو ویڈیو کیا ہوتی ہے. وہ میری شکل دیکھنے لگ گئے، دیکھنے لگے تم یورپ سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی. تمہیں بلیو ویڈیو کی نہیں پتا؟ میں کہا جی نہیں. یہ 81 کی بات ہے. تو اس لیے یہ اب تو یہ آپ انٹرنیٹ آن کریں، آپ فون آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مرضی جتنا مرضی گند دیکھنا ہے آپ دیکھیں. اور یہی گند دیکھ کے لوگوں کو ایکچولی یہ تکلیفیں شروع ہوتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر رہا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں مردانہ کمزوری ہے. اس کے لیے پھر وہ نسخے ڈھونڈتے ہیں. کوئی دیسی لے لیے، ولایتی لے لیے، کسی دوائی سے. بڑے بڑے لوگ انڈیا سے بڑی بڑی مہنگی دوائی منگواتے ہیں، پاکستان سے بڑی بڑی مہنگی دوائی منگواتے ہیں، کیونکہ حکیم کو پتا ہے کہ میں آگے کہوں گا یہ 1 لاکھ کی ہے، یہ 1 لاکھ مجھے دے گا. اور ہومیوپیتھ کو پتا ہے کہ یہ باہر سے آیا ہے، اس کو میں کہوں گا کہ یہ 70,000 کی دوائی ہے، 4 شیشیاں اس نے دینی ہے اس کو، وہ 70,000 بندہ دے گا، اسے پتا ہے اس نے دینے ہیں. یہ اس قرض کے لیے وہ کھاتے ہیں چاند دن. مطلب کوئی بھی دوائی ہو، وہ ایک دفعہ ایک بندے کو کسی نے دوائی بتائی، کسی بزرگ نے، ایک بزرگ تھا، اس نے سوال کیا کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں، مجھ سے اب کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اس پیر مرشد نے ان کو ایک دوائی لائکوپوڈیم CM میں بتا دی، تو وہ انہوں نے کھا لی. ٹھیک ہے، اس نے اپنا اثر دکھایا، لیکن انہوں نے کہا تھا ایک خوراک کھانی ہے. اس نے ایک کی بجائے وہ ایک کھائی تو وہ کام مطلب بہتر رہا اس کے ساتھ، اس کی لائف بہتر ہوئی کچھ. تو اس نے روز کھانی شروع کر دی، وہ بالکل ہی ختم ہو گیا وہ. تو اس لیے دواؤں کو اتنی بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا خود ہی اپنے آپ کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیں، خود ہی اپنے آپ کو اینٹی ڈوٹ کرنا شروع کر دیں. اپنے لائکوپوڈیم ہفتے میں 2 بار کھانی ہے، کھائیں. ٹیٹانیم آپ نے 2 بار ہفتے میں کھانی ہے، کھائیں. کس طاقت میں نوشد دوبارہ 200 ہاں جی. اسٹیفی سیکریا 1000 میں کھا لیں ہفتے میں 1 بار. اگر آپ کو کوئی اینزائٹی وغیرہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تو ارجنٹ نائٹریکم کھا لیں 1000 میں. سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں. اگر آپ کا دماغ ریلیکس ہے تو آپ کو اکثر دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن کئی ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں، میں ایسے بھی کہ لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کا ڈیلی کا یہ کام ہے اور اس کے علاوہ ان کو کام ہی کوئی نہیں. اور مثلا مہینے میں 30 دن ہے، 27 دن انہوں نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، تو پھر کہتے ہیں جی ہمیں نام نہ مرد ہو گئے. مجھے کئی دفعہ عورتوں نے ایسی شکایت کی ہے کہ یہ کوئی بیماری ہوتی ہے یا یہ، میں نے کہا جی یہ بیماری ہی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ پھر اگر 1-2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے تو کر لیں گے ایسے روزانہ، پھر کیا کریں گے بعد میں؟ ظاہر ہے کہ انسانی میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے. تو پھر وہ دوائیاں ڈھونڈتے ہیں کہ یار پہلے تو ہم روز کرتے تھے، اب ہم ہفتے میں 2 بار نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے احباب جو جن کے بچے نہیں ہو رہے اور وہ دوائی وغیرہ بھی کھا رہے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی بیوی کے پاس صرف مینسس کے 3 دن اور 6 دن اور 10ویں دن جائیں، مہینے میں 3 بار صرف، تاکہ آپ کا سپرم کاؤنٹ سٹرونگ ہو. اور وہی دن ہوتے ہیں کہ جب وہ عورت جلدی حاملہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ مہینے میں 27 دن ہی اس کے پاس جاتے رہیں گے، آپ کا سپرم کاؤنٹ اتنا پتلا ہو جائے گا کہ آپ بیبی کیا ساری زندگی کرتے رہیں، آپ بیبی نہیں ہوگا آپ کا.
جو میں تجربے کی بنا پہ بتا رہا ہوں. تو اس لیے ایسے ہے بات، مجھے خود دیکھیں، میں ایک معالج ہوں، مجھے لوگ بتاتے ہیں آگے، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہا ہوں جن کو نہیں پتہ کہ ایسے جوڑے جو بچوں کے خواہش مند ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ پورا مہینہ آپس میں نہ ملیں. مرد 3 کھجوریں اور گلاس دودھ کا روزانہ رات کو اور صبح پیے، اور رات کو ابلا انڈا اور دودھ پیے. مرد روزانہ صبح 3 کھجوریں کھائے اٹھ کے. عورت صرف جب پیریڈ اس کے ہو جائیں، آج ختم ہوئے تو تیسرے دن پہلی ٹرائی کرے، پھر چھٹے دن، پھر 9ویں یا 10ویں دن. یہ 3 دن ہوتے ہیں اوولوشن کے عورت کے، جن سے اوولوشن زیادہ ہوتی ہے اور پریگننسی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس کے بعد اپنے میاں کو پاس نہ آنے دیں تاکہ اس کا سپرم کاؤنٹ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو اور چانسز زیادہ بڑھیں. اس کے لیے بھی مناسب طریقے اختیار کیا جانا چاہیے، یعنی کہ یہ جی میں نے اسی لیے اسی پروگرام کے توسط سے یہ مناسب طریق لوگوں کو بتا دیا ہے، اور اس پہ کئی لوگوں نے عمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے ہاں بیبی بھی ہوا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیں ایک انفارمیشن یہ بھی تھی میرے پاس، تاکہ اسی پروگرام اس قسم کا ہے، اسی لیے میں نے اسی پروگرام میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ اس طرح احتیاط کریں. مرد روزانہ 1 ایگ اور دودھ پیے رات کو، اور صبح اٹھ کے 3 کھجوریں کھائے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں ابھی چونکہ یہ سوال اس میں شامل تھا سپرم کاؤنٹس کے حوالے سے، اور ہم ناظرین کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ اس سلسلے میں کچھ سوالات جو ان کے ذہن میں ہوں، جو اس پروگرام میں ڈسکس ہونے سے رہ گئے ہوں، یقیناً ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی بات ہوگی، وہ ہمیں کمنٹس میں یا ہمارے فون نمبر پر رابطہ کر کے بھجوا دیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں اگر کوئی سوالات آتے ہوں گے تو انہیں ہم کور کریں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کامیاب ازدواجی زندگی کے حوالے سے آپ نوجوانوں کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں، خاص طور پہ مردوں کو اور یا جوڑوں کو، دونوں طریقے سے کہنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ جو پہلے ہم نے بات کی کہ فحش مواد سے اجتناب اور پرہیز کیا جانا چاہیے، اور اس حوالے سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی اس برائی سے بچا جا سکے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس خرابی سے بچیں. اس بارے میں آپ کچھ کہہ دیجیے گا. اس کے علاوہ آخری ایک سوال ہے ابھی درمیان میں آیا ہے کہ کیا مردانہ متعدی امراض جو ہوتی ہیں، جنسی امراض جو بعض اوقات نسل در نسل بھی آگے چلتی ہیں، بظاہر تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن وہ آگے چل رہی ہوتی ہیں، کیا ان کا ہومیوپیتھک میں کوئی علاج ہے؟ انفیکشنز ہوتے ہیں یورپ میں، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. جنسی عمل کرنے کی وجہ سے بعض اوقات گھر سے باہر بھی تعلقات کی وجہ سے کسی ایسی جگہوں پر جو صاف نہیں ہوتے، اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، انفیکشنز ہو جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، اور مسائل ہیں. کیا ان کا ہومیوپیتھک میں کوئی علاج ہے؟ ایلوپیتھک کی نسبت ہومیوپیتھک یا حکیموں کی نسبت ہومیوپیتھک اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کس حد تک، کتنے پرسنٹیج یا کیا وٹ ایور جو بھی ہے اس بارے میں آپ تفصیل بات کرنا چاہیں. لیکن جی ایسی بے شمار بیماریاں، ایسے افراد جن کا معاملہ یا جن کا تعلق کبھی کسی غیر عورت سے رہا ہو اور اس کو نہیں پتا کہ وہ عورت کیسی ہے، گندی ہے، اور عموماً ایسی عورتیں گندی ہوتی ہیں، تو ان سے جو بھی بیماری لگے اسے عورتوں کو لگتی، مرد سے عورتوں کو لگتی ہے، پھر اس کے لیے اس کو کہتے ہیں گنوریا. تو اگر کسی کو ایسا ہو جائے کہ کسی بیماری سے کسی مرد اور بیوی کو اگر مرد سے کوئی بیماری لگے، تو عورت کو چاہیے کہ ہمیشہ میڈورائنم کھاتی رہے. میڈورائنم سی ایم میں ایک خوراک کھا لے، سب سے اچھا ہے. اگر سی ایم میں نہیں ملتی تو 1 ایم میں ہفتے میں 1 بار کھا لیا کرے. تو عموماً ایسے لوگوں کے جوڑوں میں دردیں ضرور ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کی اگر جوڑوں میں دردیں ہوں تو اس کی دوا بھی میڈورائنم ہی ہے. تو جیسے آپ نے چھپے چھپے لفظوں میں پوچھا ہے، ایسے میں نے بتا دیا کہ اس کی دوا میڈورائنم ہے. اور ایسی مردوں کی بیماریوں میں مردوں کے اکثر پرائیویٹ پارٹس پر موقع اگتے ہیں. تو میں نے ایک علاج کیا تھا
اسی طرح مطلب مردانہ پارٹس پہ، پرائیویٹ پارٹس پہ ٹوٹلی فل تھا موقعوں کے ساتھ. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پلیٹ پہ چنے نہیں پڑے، چنے کی دال پڑی ہوتی ہے، اس طرح پرائیویٹ پارٹس پہ وہ موقع تھے اس کے. تو کچھ دعائیں دی میں نے جو عمومی پڑھتے ہیں، لیکن نہیں فرق پڑا اس سے. پھر میں نے ان کو میڈورائنم سی ایم میں ایک خوراک دی. تو خدا تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ جیسے وہ پلیٹ دھو نہیں دیتے سالن والی، اس طرح صاف کر دیا اس نے. معذرت چاہتا ہوں، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہاں پر لوگوں کو کہ ایک آدھا موقع نکلنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً گھبرا جائیں اور پریشان ہونا شروع ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ 1 2 3 سے زیادہ کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 200 موقع تھے اس کے، کم از کم. لیکن ایسے موقع، اس طرح کے موقع عورتوں کے پرائیویٹ پارٹس پہ بھی ہو جاتے ہیں. اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا بھی بہت کامیابی کے ساتھ علاج کیا ہے مختلف دواؤں سے. کبھی اس قسم کے سوال ہوئے تو میں پھر وہ دوائیں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ اگر عورتوں کے جینیٹل پارٹس پہ ہوں تو اس کی کون سی دوائیں ہیں. مردوں کی تو میں نے بتا دی ہے کہ میڈورائنم سی ایم میں نے ان کو 4 ڈوزز کھلائیں ایک ہی دن میں، ایک صبح، دوپہر، شام، رات. تو 4 ڈوزز میڈورائنم کی دینے کے بعد 15 دن کے بعد انہوں نے مجھے فوٹو بھیجی تو مور دین 70% کلیئر تھے، بالکل صاف. پھر میں نے کہا کہ نہیں، آپ ابھی ویٹ کریں، کوئی دوائی نہیں دینی ہو. تو پھر اس کے بعد انہوں نے بھیجی تو پھر کہا لیں آپ 90% صاف ہو گئے تھے. دوائی کا اثر جاری تھا. ہاں جی، میں نے کوئی دوائی نہیں کی، کچھ نہیں دیا ان کو. اس کے بعد مختلف جگہ پہ کچھ تھے، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اسی طرح ایک خاتون کے تھے پرائیویٹ پارٹس پہ اس طرح گچھا سا تھا موقعوں کا. دیکھیں کئی دفعہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ہے کیا. میں نے ان کا 2-3 مہینے علاج کیا تو وہ مطمئن نہیں ہو رہی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کبھی کچھ کہتی تھی کبھی کچھ کہتی تھی. میں نے کہا بی بی بات سنیں، میں ڈاکٹر ہوں، آپ پیشنٹ ہیں، آپ اس کے موقعوں کی مجھے تصویر بنا کے بھیجیں. پھر انہوں نے مجھے تصویر بنا کے بھیجی. تصویر کو دیکھ کے پھر میں نے ان کو 3 دوائیں بھیجی تھیں، میں نے لکھی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ within 2 weeks اس خاتون نے مجھے دوبارہ فوٹو بنا کے بھیجی. کہ نہیں یہ دیکھ لیں بالکل صاف ہوگا، ٹوٹلی کلین. تو اس لیے یہ کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے، کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. دیکھے بغیر پھر انسان، مطلب میں نہیں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں یا کچھ ان کو تنگ کروں، ان کو مطلب ان کو میں بوجھ ڈالوں ان کے مزاج پر. لیکن میں 2-3 مہینے سے مختلف دوائیں، کبھی کوئی بھیج دے، کبھی کوئی بھیج دے، کبھی کوئی بھیج دے، لیکن وہ نہیں، آرام نہیں آ رہا تھا. ان کو فرق پڑ جاتا تھا، آرام نہیں آ رہا تھا. لیکن جب اس کی میں تصویر دیکھ کے اس کے مطابق میں نے پھر 3 دوائیں سیٹ کی، بھیجی ان کو، صفایا ہو گیا اللہ کے فضل سے within 2 weeks. اس لیے کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ تو آپ سوال کرتے رہیں گے، ہم آپ کو جواب دیتے رہیں گے. جتنا ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں ہم بتاتے رہیں گے. میں یہ اس لیے بھی بتاتا ہوں دنیا کو کہ دنیا کا دھیان وہ جو دوسرے طریقہ علاج سے ہٹے، اس طرف آئیں جن کا نقصان کوئی نہیں ہے، فائدہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ پھر وہی آخری سوال کہ نوجوان جوڑوں کو آپ اگر کوئی نصیحت کریں. بات یہ ہے کہ میں مطلب بات یہی ہے کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیشہ یہ جو آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں ان سے اجتناب کریں. اس جیسے آپ کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بنائے گئے ہیں، وہ ہیں نہیں. یہ فرق سمجھیں آپ کہ وہ ہیں نہیں اس طرح کے، ان کو بنایا گیا ہے. آپ بھی بن سکتے ہیں اگر آپ بھی ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشن لگوائیں تو آپ بھی اس طرح کے بن سکتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ان کو کیا لگتا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ پتہ نہیں وہ کیا کھاتے ہیں کیا مرتے ہیں. وہ ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشن لگواتے ہیں جو بہت مہنگے ہوتے ہیں.
ان کا جو کوئی کاروبار ہوتا ہے ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا, انہوں نے بیچنا ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کے انجیکشن لگوا کے ان کو مردوں کو تیار کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی عمر بھی کم ہوتی ہے. کبھی اگر یہ ہسٹری جا کر پڑھیں, جرمنی میں کچھ عرصہ پہلے ایک اخبار نے پورا سلسلہ وار, انہوں نے 103 لوگوں کی ہسٹری کے پچھلے 35 سال میں جرمنی کے کون کون سے اس قسم کی فلم انڈسٹری کے سٹارز آئے اور وہ اس وقت کہاں پر ہیں, تو ہر سٹار کے ساتھ تھا کہ اس زندگی کے شروع ہونے کے 20 یا 22 سال کے بعد ساتھ اس کی قبر کی تصویر تھی. تو اس لیے کہ وہ اس طرح کے بے شمار چیزیں اپنے اندر انجیکٹ کرواتے ہیں اور ان کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو اس لیے میں تو مطلب نہایت ادب سے عاجزانہ درخواست ہے سب کے آگے, آپ کو کچھ نہیں ہے, آپ ٹھیک ہیں, آپ اپنا آپ کو ٹھیک رکھیں. آپ اگر اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے تھوڑا بہت کمزور سمجھتے ہیں, ایگنسکاسٹس, سیلینیم, اونوسموڈیم, لائکوپوڈیم اور کیلیڈیم 3x میں لے لیں, 30 میں لے لیں, تو اس کو روز 2 دفعہ صبح شام کھاتے رہا کریں. 2-4-5 قطرے صبح ڈالیے منہ میں ناشتے کے بعد, 2-4-5 قطرے شام کو ناشتے کے بعد. آپ انشاءاللہ تعالیٰ فٹ رہیں گے. آپ کو کوئی اور یہ ہمیشہ کھاتے رہیں یا وقت شک کھاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں, شک کھاتے رہیں. باقی جو میں نے وہ حدیث بتائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس پہ بھی عمل کریں اور ساتھ ہی دوائی کھائیں, ساتھ اپنے آپ کو کبھی وائف کو باہر لے جائیں, کھانے وانے کھائیں, تھوڑا سا گھومیں پھریں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. بڑی اس کو خود آپ نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے, یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں آج ہونا کہ نہیں ہونا. اس کو صاف کر دیں دماغ سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج ایک ایسے حساس موضوع کے اوپر کہ بہت کم پروگرامز اس حوالے سے دیکھے جاتے ہیں, آپ کا شکریہ کہ آپ نے لوگوں کی اس قدر وضاحت کے ساتھ رہنمائی فرمائی ہے. مجھے امید ہے کہ لاکھوں بلکہ لکھوکھا افراد کا اس پروگرام سے, جو اردو سننے سمجھنے والے ہیں, ہندی یا پنجابی بھی اکثر ہماری زبان سمجھتے ہیں, وہ اس پروگرام کو ایز اے ریفرنس کے لیں گے. اور اس کے علاوہ ہم بہرحال یہ پیشکش اس حوالے سے بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی کو پھر بھی کسی مسائل کا سامنا ہو یا اس کو اپنے متعلق کسی قسم کا بھی کوئی عدم تحفظ ہو, تو وہ رابطہ کریں. نیچے نمبر پروگرام کے نیچے دیے جاتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ان کی ہر قسم کی ممکنہ مدد کی جائے گی. بہرحال اپنے آپ کو اس نفسیاتی پریشر سے نکال لیں اور خوشگوار زندگی کا آغاز کریں. اس کے ساتھ ہی ناظرین, ہم ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کے اختتام کی جانب چلتے ہیں. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. اور آج کل جو وبا کی صورت میں پوری دنیا میں حکومتیں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا کہہ رہی ہیں, وہ خصوصی طور پر اختیار رکھیں اور اپنا اور اپنے قریبی عزیزوں کا, اپنے گرد و نواح کا خیال کریں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجیے گا ناظرین. رب رکھا. جے ڈاشلانڈ.